بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجل الاعلام رسالے کے اسباق ہمارے الحمدللہ چل رہے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بحر الرائے کی کتاب القضاء کی جو عبارت ہے قول امام پر فتویٰ دینے کے حوالے سے، اس پر کلام فرما رہے ہیں، اور اس کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے علامہ رملی اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو کل جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے حوالے سے، وہ یہاں پر جو ہے وہ ایک تو یہ بات گزری تھی ثالثاً بفرض غلط، اگر علامہ قاسم کا مقصود وہی ہوتا جو آپ مراد لے رہے ہیں۔ علامہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت پر کلام چل رہا تھا، تو جو مراد علامہ شامی نے لیا تھا تو اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہی مراد لیتے ہیں جو علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت سے جو آپ مراد لے رہے، اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو فرماتے ہیں تو یہ ان کے استاد محقق علی الاطلاق یعنی محقق ابن حمام کے اس ارشاد کے مقابلے میں مرجوح ہوتا ہے، جسے آپ نے بھی نقل کیا اور قبول کیا کہ انہوں نے قول صاحبین پر افتاء کے باعث بارہا مشائخ کا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ قول امام سے عدول نہ ہوگا سوائے اس صورت کے کہ اس کی دلیل کمزور ہو۔ پھر اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ ابن شربی کے حوالے سے ایک کلام لے کر آئے، اور علامہ ابن شلبی نے فرمایا تھا کہ مگر اس صورت میں جبکہ مشائخ میں سے کسی نے یہ صراحت کر دی ہو کہ فتویٰ امام کے سوا کسی اور کے قول پر ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اولاً پہلے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کسی شخص نے اگر جو ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے برخلاف فتویٰ دیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو علامہ ابن شلبی نے کہا تھا مگر اس صورت میں جبکہ مشائخ میں سے کسی نے یہ صراحت کر دی ہو کہ فتویٰ امام کے سوا کسی اور قول پر ہے تو پھر اس صورت میں تو درست ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی اس عبارت پر کلام کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تین صورتیں بنتی ہیں کہ دیگر مشائخ اس مفتی کے موافق ہیں یا اس کے مخالف ہیں یا ساکت ہیں۔ ساکت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ صورت پائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ تیسری صورت سکوت واقع ہی نہیں۔ دوسری صورت میں کلام ابن شلبی پر منع ظاہر ہے، یہ وہ صورت ہے کہ ایک شخص نے قول امام کے بجائے قول دیگر پر فتویٰ دیا، باقی تمام حضرات قول امام ہی پر فتویٰ دیتے ہیں اور اس مفتی کے مخالف ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تمام اصحاب ترجیح کی جانب سے ترجیح یافتہ قول امام سے محض ایک شخص کے فتوے کے باعث انحراف کیوں ہوگا؟ یہ بالکل واضح ہے۔ پھر اس پر اعلیٰ حضرت نے شامی وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ عبارتیں نقل کی تھی، کچھ مسائل نقل کیے تھے جہاں پر قول امام سے چند ایک مشائخ نے عدول کیا تھا، تو وہاں پر فقہا نے فرمایا تھا کہ اکثر جو ہے وہ قول امام کی طرف مائل ہیں، تو اس لیے ہم جمہور کو ترک نہیں کریں گے، قول امام کو ہی اختیار کریں گے، اور چند ایک فقہا نے جو عدول کیا ہے اس کی وجہ سے ہم امام کے قول کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اس میں علامہ ابن شلبی کے حوالے سے جو تیسری صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ رہ گئی پہلی صورت، یہ جو یہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے، رہ گئی پہلی صورت کہ دیگر مشائخ بھی اس مفتی کے ہم نوا ہیں جس نے بتایا کہ فتویٰ امام کے علاوہ کسی اور کے قول پر ہے۔ تو اس پر
سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ بلا شبہ ہمیں مسلم ہے، یعنی یہ بات ہم قبول کرتے ہیں کہ جب کوئی ایک مفتی قول امام سے عدول کر لے اور دیگر مشائخ بھی اس کے ساتھ ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی، فرمایا اور اس کا وجود انہی 6 صورتوں میں سے کسی ایک میں ہوگا، یعنی اسباب ستہ کی وجہ سے ہوگا۔ اس صورت میں خود قول امام کی جانب رجوع ہوتا ہے، اس سے انحراف نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا۔ پھر یہاں پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ثانین بطرز دیگر، علامہ ابن شلبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کلام تو اولن کہتے ہوئے بیان کیا کہ مشائخ جو ہے وہ متفق ہیں، مخالف ہیں، یا سکوت اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سکوت والی صورتحال نہیں، اگر مخالف ہیں تو بالکل بات واضح ہے کہ ایک شخص کی عدول کی وجہ سے دیگر عدول نہیں کریں گے، اور اگر متفق ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر اسباب ستہ ہی کی وجہ سے اتفاق ہوگا۔ یہ تو اولن کے اندر جو ہے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ اچھا اب اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ثانین بطرز دیگر، یعنی ایک اور اعتبار سے سیدی اعلی حضرت علامہ ابن شلبی کے قول پر کلام کرتے ہیں۔ تو یہ ابن شلبی کی عبارت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پہلے بھی اور ابھی بھی۔ یہ میں آپ کے سامنے اس کو دوبارہ ظاہر کر رہا ہوں، یہ جو فرمایا وفی فتاوی العلامہ ابن شلبی لیس للقاضی ولا للمفتی العدول عن قول الامام الا اذا صرح احد من المشائخ بان الفتوى على قول غیرہ، کہ کسی مفتی اور قاضی کے لیے قول امام سے عدول درست نہیں ہے مگر یہ کہ مشائخ میں سے کوئی ایک یہ صراحت کر دے کہ قول غیر امام پر فتویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیے گا، اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں ثانین بطرز دیگر، بتائیے اگر امام نے کوئی بات کہی، اگر امام نے کوئی بات کہی اور صاحبین میں سے ایک نے ان کی مخالفت کی، دوسرے سے کوئی روایت نہ آئی، یعنی مسئلہ یوں بنتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات کہی اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد میں سے کسی ایک نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موافقت کی سوری مخالفت کی، ٹھیک ہے، تو ایک طرف ہو گئے امام اعظم، دوسری طرف صاحبین میں سے مثلا امام ابو یوسف ہو گئے، دوسرے سے کوئی روایت نہ آئی، امام محمد نے مثال کے طور پر امام محمد سے اس حوالے میں کوئی روایت نہیں، فرماتے ہیں کہ اب مشائخ میں سے یعنی بعد والے آنے والوں میں سے کسی نے اس ایک صاحب کے قول پر فتویٰ دیا، جیسے کہ امام ابو یوسف نے مخالفت کی تھی تو امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا، تو اگر باقی مشائخ نے بھی موافقت فرمائی، یعنی باقی مشائخ نے بھی حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کے قول پر بعض نے بھی کی اور دیگر مشائخ نے بھی کی، یعنی تمام مشائخ نے یا جمہور مشائخ نے امام ابو یوسف کے قول کو لیا، امام اعظم کے قول کو نہیں لیا، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ آگے فرمایا یا دیگر حضرات نے مخالفت فرمائی،
یعنی انہوں نے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو بعض جو مشائخ نے لیا تھا اس کی مخالفت فرماتے ہوئے امام ابو یوسف کا قول نہیں لیا. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کا حال ظاہر ہے، یعنی یہ بالکل واضح ہے. دو باتیں یہ ہو گئی. دوبارہ اس چیز کو سمجھیے گا کہ امام اعظم نے ایک بات کہی، ان کی مخالفت میں امام ابو یوسف نے بات کہی، اور امام محمد نے سکوت فرمائے، اس معاملے میں ان سے کوئی روایت ہی نہیں. اب بعض مشائخ نے کیا کیا کہ امام ابو یوسف کے قول کو لیا، اور پھر دیگر حضرات نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی امام ابو یوسف کے قول کو لیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا بیان پیچھے گزرا، یعنی اسباب ستہ وغیرہ یا کسی وجہ سے انہوں نے عدول کیا. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ بعض مشائخ نے تو امام ابو یوسف کے قول کو لیا لیکن دیگر نے مخالفت کی. تو فرماتے ہیں اس کا حال تو بالکل ظاہر ہو گیا ہمارے اوپر، یہ حال بھی ہمارے اوپر ظاہر ہے کہ چند ایک نے قول امام سے عدول کیا، یہ جو علامہ ابن شلبی کے کلام کے حوالے سے پیچھے گزرا تھا موافقت مخالفت والا. تو بعض نے تو لیا لیکن دیگر تمام نے مخالفت کی، امام ابو یوسف کے قول کو نہیں لیا. تو ہم جمہور کی طرف جائیں گے اور جنہوں نے امام اعظم کے قول کو لیا اسی کو لیں گے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں اس کا حال بھی ظاہر ہے. یوں ہی اگر بعض نے مخالفت کی اور بعض نے موافقت کی، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں وجہ مقدمہ سابعہ میں بیان ہوئی. یعنی امام اعظم کی بعض نے موافقت کی، بعض نے امام ابو یوسف کی موافقت کی، یعنی تقریباً برابر برابر ہو گئے. تو فرماتے ہیں ہم نے مقدمہ سابعہ میں، یعنی چھٹے مقدمے کے اندر جو ہے وہ اس کا بھی ذکر کیا ہے. وہ مقدمہ سابعہ کیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ فرمایا تھا کہ جب تصحیح کے اندر اختلاف ہو، یہ جو مقدمہ سابعہ تھا، ساتواں مقدمہ تھا، اس میں یہ تھا کہ جب تصحیح کے اندر اختلاف ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو ہی تقدم حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. اب دوبارہ اس کلام کو سمجھیے، یہ بہت اہم کلام ہے، اس لیے میں بار بار اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرض کیجئے کہ ایک مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قول بیان کیا، آپ کی مخالفت میں امام ابو یوسف نے ایک قول بیان کیا. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ نے کیا کیا کہ امام ابو یوسف، بعض سے مراد چند ایک نے امام اعظم کے قول کو چھوڑ کر امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا. تو فرماتے ہیں کہ چند ایک نے تو امام ابو یوسف کے قول کو لیا، باقی مشائخ انہوں نے کیا کیا. اب دو صورتیں بنتی ہیں. باقی مشائخ نے یا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی موافقت کی، یعنی وہ بھی آپ کے ساتھ رہے. تو فرماتے ہیں اس کا بیان پیچھے گزرا ہے کہ یہ جو انہوں نے امام ابو یوسف کی موافقت کی ہے یہ اسباب ستہ میں سے کسی وجہ سے جو ہے وہ موافقت کی ہے. وہ جو تین صورتیں بیان ہوئی تھی نا پیچھے کہ موافقت کریں گے، مخالفت کریں گے یا سکوت کریں گے، تو وہ جو ہم نے موافقت والی بات کی تھی تو اعلیٰ حضرت نے اس سے اوپر ہی یہ بات کہی تھی کہ وہ اسباب ستہ میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوگا. یہ رہ گئی پہلی صورت کی. دیگر مشائخ بھی اس مفتی کے ہم نوا ہیں جس نے بتایا کہ فتویٰ امام کے علاوہ کسی اور کے قول پر ہے تو یہ بلا شبہ مسلم ہے اور اس کا وجود انہی 6 صورتوں میں سے کسی ایک میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی گویا کہ اگرچہ ظاہراً ہمیں قول امام سے مخالفت اور قول ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی موافقت نظر آ رہی ہے تمام مشائخ کی صورت میں، لیکن یہ در حقیقت امام کا قول ضروری ہے اسباب ستہ کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ امام ابو یوسف کے قول پر چند ایک مشائخ نے فتویٰ دیا اور باقی سب نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے امام اعظم کے قول کو لیا. تو فرماتے ہیں کہ اس کا حال بھی ہم پر واضح ہے کہ جب جمہور امام اعظم کے قول پر ہوں اور چند ایک امام ابو یوسف کے قول پر ہوں تو جمہور کو تقدم حاصل ہوگا. تو اس صورت میں بھی امام اعظم کے قول پر فتویٰ بن گیا.
پہلی صورت میں امام اعظم کے قول سوری پر ضروری پر فتویٰ بن گیا، اور دوسری صورت میں جو ہے وہ واضح طور پر صراحتاً امام اعظم کے قول پر فتویٰ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت فرماتے ہیں یا دیگر حضرات نے ہاں اس کے بعد یہ والی ہے، یوں ہی اگر بعض نے مخالفت کی اور بعض نے موافقت کی، یعنی بعض نے امام اعظم کے قول کو لیا اور بعض نے جو ہے امام ابو یوسف کے قول کو لیا، تو اب یہ جو کنڈیشن بنتی ہے اس کو کہتے ہیں تصحیح کے اندر اختلاف۔ بعض مشائخ نے کہا کہ امام اعظم کا قول زیادہ صحیح ہے، بعض نے کہا امام ابو یوسف کا قول زیادہ صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی ساری بحث جو ہے مقدمہ سابعہ یعنی ساتویں مقدمے میں گزر گئی، اور وہاں یہ تھا کہ جب تصحیح میں اختلاف ہو کہ امام اعظم کا قول زیادہ صحیح ہے یا امام ابو یوسف کا یا صاحبین میں سے کسی ایک کا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہوتا کہ تقدم امام اعظم کے قول کو ہوتا۔ تو تینوں صورتوں میں امام اعظم کا ہی قول ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ قول سوری اور ضروری کو آپ نے ضروری طور پر سمجھنا۔ اب اگلی صورتحال اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ صورتحال ہے لیکن اگر باقی حضرات سے کچھ وارد ہی نہ ہوا، بعض نے امام اعظم کے قول کو لیا، بعض نے امام ابو یوسف کے قول کو لیا، اور باقی نے کچھ کہا ہی نہیں، تو فرماتے ہیں یہی وہ صورت ہے جس کے وقوع سے ہم نے انکار کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس چیز کو سمجھیے گا کہ بعض نے امام اعظم کے قول کو لیا، بعض نے امام ابو یوسف کے قول کو لیا، جمہور کہیں پر بھی نہیں ہے، یعنی باقی جتنے مشائخ ہیں ان سے کچھ وارد ہی نہیں ہو رہا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس کے وقوع سے ہم نے انکار کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، سکوت ہو نہیں سکتا، جمہور کسی ایک جانب تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت فرماتے ہیں اس فتوے کا اتباع واجب ہے یا نہیں ہے، بر تقدیر ثانی۔ اب ذرا اس کو سمجھیے گا، بر تقدیر ثانی فرماتے ہیں بر تقدیر ثانی آپ کا وہ قول کہاں گیا کہ ہمارے ذمے اسی کی پیروی ہے جسے مشائخ نے صحیح قرار دے دیا، جیسے اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ ہمیں اپنی حیات میں فتویٰ دیتے، ٹھیک ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب اکثر مشائخ ایک چیز سے سکوت اختیار کر رہے ہیں تو کیا ہمارے اوپر ان کی اتباع واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں پھر آپ کے اس قول کا کیا فائدہ ہوگا جب سکوت ہی سکوت ہے؟ تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے آپ ان مشائخ کے اس قول کا کیا کریں گے جس میں سوری آپ کے اس قول کا کیا کیا جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ مشائخ کی ہم جو ہے وہ پیروی کریں گے جسے مشائخ نے صحیح قرار دیا ہے، مشائخ تو کسی کو صحیح قرار ہی نہیں دے رہے، تو آپ کیسے پیروی کریں گے مشائخ؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ زندگی کا فتویٰ مستفتی پر واجب العمل ہے۔ اب وہ جو مشائخ نے کہا تھا نا کہ جب وہ ہمیں اپنی حیات میں فتویٰ دیتے، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی حیات میں ہوتے اور وہ فتویٰ دیتے تو مستفتی یعنی جو سوال کرنے والا ہے اس پر تو جو ہے اس فتوے پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب العمل ہوتا، اگرچہ مفتی ایک ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا جس کا دوسرا کوئی مخالف نہ ہو، اور مستفتی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس فتوے کو قبول کرنے سے توقف کرے، یعنی جب اس نے فتویٰ حاصل کر لیا تو اب اس پر عمل کرنے سے توقف کریں، یہ مستفتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ سب فتویٰ دینے والے مجتمع ہو جائیں یا کثیر ہو جائیں تب مانیں۔ یعنی مستفتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیٹھا رہے انتظار کرے کہ جی سب اجماع کر لیں، سارے مفتیان کرام اس پر جو ہے وہ اجماع کر لیں، سب جمع ہو جائیں یا کثیر ہو جائیں تبھی میں اس فتوے پر عمل کروں گا، مستفتی کے لیے یہ نہیں ہوتا۔ مستفتی نے جس ایک مفتی سے فتویٰ لے لیا، اگرچہ ایک ہی مفتی نے اس کو جواب دے دیا ہے، تو اب اس پر واجب ہے کہ اسی پر عمل کرے، وہ سب کا انتظار نہیں کرے گا۔ یہ ہو گیا بر تقدیر ثانی کے حوالے سے۔ پھر فرماتے ہیں بر تقدیر اول، پہلی صورت میں یعنی قول امام کو چھوڑ کر دیگر کو ترجیح دینے والے فتوے کی اتباع واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قول امام چھوڑ کر ان کے شاگرد کے قول کو لینا کیوں واجب ہوا؟
ٹھیک ہے، بر تقدیر اول یہ تھا کہ یعنی قول امام کو چھوڑ کر دیگر کو ترجیح دینے والے فتوے کی اتباع واجب ہے، قول امام کو چھوڑ کر دیگر کو ترجیح دینے والے فتوے کی اتباع واجب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قول امام چھوڑ کر ان کے شاگرد کے قول کو لینا کیوں واجب ہوا؟ صرف اس لیے کہ ان کے شاگرد کی رائے اس مفتی کی رائے سے مل کر راجح ہو گئی، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ قول امام کو چھوڑ کر دوسرے کی رائے کو لینا واجب ہوا ہے، صرف اس لیے کہ امام کے شاگرد کا قول اور مفتی صاحب کا قول مل گیا تو اس لیے یہ راجح قرار پایا، کیونکہ یہ فتویٰ کوئی اختلاف ختم کرنے والا فیصلہ قاضی تو نہیں، بلکہ اس کی حیثیت اس افتاء کی بھی نہیں جو آ کر سوال کرنے والے کسی مستفتی کے لیے کسی مفتی سے صادر ہوا۔ اس فتوے کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ فلاں رائے میرے نزدیک زیادہ راجح ہے۔ جب ایسا ہے تو اگر صاحبین میں سے ایک صاحب کی رائے کے ساتھ دوسرے صاحب کی رائے بھی مل جائے تو اس کا راجح ہونا کسی بعد کے مفتی کی رائے ملنے والی صورت کی بنسبت زیادہ بالا تر اور عظیم تر ہوگا، اس لیے کہ صاحبین میں سے ہر ایک اپنے بعد آنے والے تمام مرجحین سے زیادہ علم والے اور زیادہ مقدم ہیں۔ تو یہ کہیے کہ جہاں بھی صاحبین نے امام کی مخالفت کی ہو وہاں امام کا قول چھوڑ کر صاحبین کا قول لینا واجب ہے، یہ خلاف اجماع ہے، کوئی اس کا قائل نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہیے کہ جو ہے ہمیں امام کا جو قول چھوڑ کر جس سے عدول کیا گیا ہے اور جو صاحبین میں سے کسی ایک کے قول کو لیا گیا اور پھر مفتیان یعنی مشائخ نے بعد والوں نے جس قول کو لیا ہے ہمارے اوپر اس کا اتباع واجب ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے پھر یوں نہ کہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ جس مسئلے میں صاحبین متفق ہیں تو پھر آپ یوں کہیے کہ صاحبین نے امام کا قول چھوڑ کر جو اپنا موقف اختیار کیے اس کو لینا واجب ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ بھی خلاف اجماع ہے، یعنی کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا کلام ثانین جس کو بیان کیا۔ ثالثاً جو ہے فرماتے ہیں بر تقدیر تسلیم آپ کے ساتھ صرف ابن شلبی ہیں، یعنی چلو ہم مان لیتے ہیں اس کلام کو جو آپ نے علامہ ابن شلبی کے کلام کو بیان کیے کہ قول امام سے عدول کی صورتیں بن سکتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تو صرف ابن شلبی ہیں اور آخر کلام میں دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کون لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم و بیش تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے، کم و بیش 45 کے قریب نصوص لے کر آئیں گے۔ کتنے؟ 45 نصوص یعنی عبارتیں لے کر آئیں گے جو اس بات پر گواہی دیں گی کہ ان میں امام اعظم کے قول پر فتوے کی صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علامہ شامی کو کہ آپ کے ساتھ تو صرف ابن شلوی ہیں، لیکن آپ اس رسالے کے آخر میں دیکھیے گا کہ ہمارے ساتھ کون کون، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ تو ابن شلوی کے حوالے سے کلام مکمل ہوا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ شامی کی ایک اور عبارت لے کر آتے ہیں اور اس میں فرمائے کہ قاضی کو غیر امام کے قول پر کسی ایسے مسئلے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں جس میں غیر امام کے قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو اور خود امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل کو دوسرے کی دلیل پر ترجیح ہو۔ اس عبارت کو دوبارہ سمجھیے، فرمائے کہ قاضی کو غیر امام یعنی امام اعظم کے علاوہ کسی اور کے قول پر کسی ایسے مسئلے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں جس میں غیر امام کے قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو، یعنی اگر ترجیح دی گئی ہے تو پھر قاضی غیر امام کے قول پر فیصلہ کرے گا، لیکن اگر غیر امام کے قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو تو قاضی فیصلہ نہیں سنائے گا، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل کو دوسرے کی دلیل پر ترجیح ہو تو اگر امام اعظم کی دلیل کو کسی دوسرے کی دلیل پر یا امام اعظم کے قول کو کسی دوسرے کے قول پر ترجیح ہو تو قاضی پھر جو ہے وہ غیر امام کے قول پر فتویٰ نہیں دے گا، فیصلہ نہیں سنائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اقول پہلے جو گزر چکا یہاں اس سے بھی آگے تجاوز کیا، کیونکہ اس کا مفاد یہ ہے کہ جہاں دلیل امام کو ترجیح نہ دی گئی وہاں قاضی اور اسی طرح مفتی کو قول امام سے دوسرے کے قول کی طرف عدول جائز ہے، یعنی آپ نے تو عدول کی بنیاد ترجیح پر رکھ دی۔ یہ بھی ابن شلبی کے حوالے سے علامہ شامی نے بیان کیا تھا کہ آپ نے کیا کیا، آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو علامہ شامی نے عبارت بیان کی ہے کہ قاضی کو جناب والا کیا ہے، غیر امام کے قول
پر کسی ایسے مسئلے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں جس میں غیر امام کے قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل کو دوسرے کی دلیل پر ترجیح ہو۔ یعنی پورے کے پورے مسئلے کی بنیاد علامہ شامی نے ترجیح پر رکھ دی کہ جہاں امام اعظم کے قول کو ترجیح ہے وہاں قاضی امام اعظم کے قول کو چھوڑ کر جو ہے وہ فتویٰ نہیں دے گا، فیصلہ نہیں دے گا، لیکن اگر صاحبین میں سے کسی ایک کے قول کو ترجیح ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے صاحبین کے قول پر قاضی فیصلہ سنائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے کلام کیا یہاں پر تو آپ نے اس سے بھی آگے تجاوز کر لیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ آپ کے کلام سے جو ہمیں مفاد ہو رہا ہے، مفاد کا مطلب جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں دلیل امام کو ترجیح نہ دی گئی وہاں قاضی اور اسی طرح مفتی کو قول امام سے دوسرے کے قول کی طرف عدول جائز ہو جائے گا، اگرچہ اس دوسرے پر بھی ترجیح کا نشان نہ ہو۔ یعنی اگر دو قول ہوں، مثال کے طور پر سمجھیے گا بات کو، دو قول ہوں، ایک قول امام اعظم کا ہے، ایک قول امام ابو یوسف کا ہے، تو اس عبارت کا مفاد یہ نکلتا ہے کہ اگر امام اعظم کے قول کو ترجیح نہیں ہے، سمجھیے گا بات کو، امام اعظم کے قول کو ترجیح نہیں ہے تو آپ اٹھا کر امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دے دیں۔ اچھا اب دیکھیں امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح ہے یا نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کے کلام سے، علامہ شامی صاحب آپ کے کلام سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگرچہ سامنے والے کے قول کو بھی ترجیح نہ ہو تب بھی چونکہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام کے قول کو ترجیح نہیں ہے اس لیے ہم جو ہے امام کے قول سے عدول کر لیں گے۔ یہ عجیب بات کر دی آپ نے۔ بھائی اگر دو اقوال میں سے کسی ایک کو ترجیح ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی آپ کی کہ کسی ایک کو ترجیح ہے تو اس کو لے لو، پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس جس کو ترجیح نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ فرق سمجھیے گا، ایک یہ ہے کہ جس قول کو ترجیح ہے اسے لے لو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جسے ترجیح نہیں ہے اسے چھوڑ دو، چاہے اس کے مد مقابل والے قول کو ترجیح ہو یا نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے تو تجاوز کر لیا کیونکہ اس کا مفاد یہ ہے کہ جہاں دلیل امام کو ترجیح نہ دی گئی ہو وہاں قاضی اور اسی طرح مفتی کو قول امام سے، یہ عبارت پر غور کیجئے گا کہ دلیل امام کو ترجیح نہ دی گئی ہو، نہ دی گئی ہو، وہاں قاضی اور اسی طرح مفتی کو قول امام سے دوسرے کے قول کی طرف عدول جائز ہے، اگرچہ اس دوسرے پر بھی ترجیح کا نشان نہ ہو، یعنی مد مقابل والے قول پر بھی ترجیح کا کوئی نشان نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ مفاد اس طرح ہوا کہ انہوں نے عدم عدول کے حکم کی بنیاد ایک وجود اور ایک عدم پر رکھی ہے، یعنی عدول نہ کرنے کی بنیاد کہ قول امام کو نہ چھوڑنے کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی، ایک وجودی ایک عدمی، یعنی ایک شرط وہ ہے جو پائی جائے اور ایک شرط وہ جو نہ پائی جائے۔ وجودی شرط کون سی ہے؟ نمبر ایک، دلیل امام کی ترجیح کا وجود ہو تب آپ امام کی جو ہے وہ قول سے عدول نہیں کریں گے، امام کی دلیل کی ترجیح کا وجود ہو، اور نمبر دو قول غیر کی ترجیح کا عدم ہو تو قول امام پر برقرار رہیں گے۔ تو جب تک دونوں چیزیں جمع نہ ہو عدول جائز ہوگا، یعنی اگر امام کی دلیل کو ترجیح نہ ہو تو بھی عدول کر سکتے ہیں، اور اگر مد مقابل کی ترجیح کا وجود ہو تب بھی عدول کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے تو جب تک دونوں چیزیں جمع نہ ہو جائیں عدول جائز ہو جائے گا آپ کے نزدیک۔ یہ علامہ شامی پر اعتراض کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، حالانکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حالانکہ ثقات عدول یعنی معتمد اور مستند حضرات اس، اچھا عدول سے مراد یہاں پر پھرنا نہیں ہے، ثقات عدول یہ عدول نہیں ہے عدول ہے، عدول کا مطلب عادل، یعنی معتمد اور مستند حضرات اس اطلاق کے قائل نہیں ہیں، یعنی اس طرح کا ان کا کوئی قول ہمیں ملتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ان دو صورتوں کو بھی شامل ہے کہ نمبر ایک قول امام اور قول غیر دونوں کو ترجیح ملی ہو، اور نمبر دو دونوں میں سے کسی کو ترجیح نہ دی گئی ہو۔ بلا شبہ ان دونوں صورتوں میں قول امام پر ہی عمل ہوگا۔ اول کا بیان مقدمہ ہفتم میں گزرا، یعنی قول امام اور قول غیر دونوں کو ترجیح ملی ہو تو اختلاف ترجیح ہوگا، تو مقدمہ ہفتم میں یہ بات گزری ہے کہ پھر بھی امام کے قول کو تقدم حاصل ہوگا، اور فرمایا تھا دون سے متعلق ملاحظہ ہو۔ سیدی تحتاوی باب زکوٰۃ الغنم میں مسئلہ
صرف الحالق الی العفو کے تحت رقم تراز ہیں کہ معلوم ہے کہ عدم تصحیح کی صورت میں صاحب مذہب کے قول سے عدول نہ ہوگا. یعنی اگر امام کے قول کی تصحیح بھی نہ ہو اور صاحبین کے قول کی تصحیح بھی نہ ہو تو اس صورت میں بھی امام کے قول کو ہی لیا جائے گا. تو اس میں بھی بہر صورت امام کے قول کو لیا جا رہا ہے. تو آپ نے کیسے کہا کہ اگر امام کے قول کی تصحیح نہ ہو تو پھر ہم امام کے قول سے عدول کریں؟ تو یہ بات بھی علامہ شامی کی رد کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. آگے پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منحت الخالق کے حوالے سے ایک بات ذکر کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ منحت الخالق میں ہے کہ متون مذہب کے مصنفین بعض اوقات مذہب امام کے سوا کوئی اور اختیار کرتے ہیں، یعنی کوئی اور قول اختیار کرتے ہیں. متون مذہب کے جو مصنفین ہیں، یعنی بدایت المبتدی، قدوری، کنز، یہ جو مصنفین ہیں یہ بعض اوقات مذہب امام کے سوا کوئی اور قول اختیار کرتے ہیں. اس چیز کو ذرا سمجھیے گا. اس کی تشریح کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں اقول، ہاں 6 صورتوں میں سے کسی ایک میں ایسا کرتے ہیں، اسباب ستہ میں سے کسی ایک کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ بعین ہی قول امام ہوتا ہے. یعنی جو متون مذہب میں آپ نے جہاں جہاں دیکھا ہے کہ قول امام سے عدول کیا گیا تو وہاں پر بھی جو انہوں نے عدول کیا ہے وہ اسباب ستہ کی وجہ سے کیا ہے. اور اسباب ستہ کی وجہ سے عدول کرنا امام کے قول ضروری پر عمل کرنا کہلاتا ہے. فرماتے ہیں ان کے علاوہ صورتوں میں اگر کوئی مصنف کسی دوسرے مذہب پر چلے تو قبول نہ کیا جائے گا، چاہے وہ متون مذہب والے مصنفین ہی کیوں ہوں. فرماتے ہیں جیسا کہ مسئلہ شفق میں اس کا بیان آ رہا ہے، اسی طرح تفسیر مصر کا مسئلہ ہے، جیسا کہ غنیہ شرح منیہ سے معلوم ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے فتاوی میں اس کی اتنی تفصیل کی ہے جس پر اضافے کی گنجائش نہیں. اب رہی یہ صورت کہ ان 6 اسباب کے بغیر تمام اصحاب متون قول امام کی مخالفت پر گامزن ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی دعویٰ رکھتا ہے تو اس کی کوئی ایک ہی مثال پیش کر دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی مثال دکھا دے کہ جہاں پر اصحاب متون نے قول امام سے مخالفت کی ہو اور اسباب ستہ کے علاوہ، اسباب ستہ آپ کو پتا ہوگا، دوبارہ عرض کر دوں، یہ جو عرف اور ضرورت، مصلحت، یہ جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے ہی مخالفت کی ہوگی قول امام کی. اس کے علاوہ تمام متون اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی قول امام کی مخالفت آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ اعلیٰ حضرت دعویٰ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آئیے، کوئی ایک مثال پیش کر دیجئے کہ اصحاب متون نے ان اسباب کے علاوہ کسی اور سبب کی وجہ سے قول امام سے عدول کیا ہو. ٹھیک ہے، آپ نہیں دکھا سکتے. پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ شامی کی عبارت ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں جب مشائخ مذہب نے اس دلیل کے فقدان کی وجہ سے جو ان کے حق میں شرط ہے قول امام کے خلاف فتویٰ دے دیا تو ہم انہی کا اتباع کریں گے، اس لیے کہ انہیں زیادہ علم ہے. یہ جو پیچھے گزری تھی بات علامہ شامی کے حوالے سے کہ بھئی دیکھو مشائخ مذہب نے کیا کیا، چلو ہم مان لیتے ہیں. علامہ شامی نے کہا تھا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ مشائخ کے پاس دلیل نہیں تھی، اس وجہ سے ان کے ہاں شرط یہ تھی مشائخ کے لیے لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، کہ ان کو جو ہے ان کے لیے یہ شرط تھی کہ ان کو دلیل معلوم ہونی چاہیے. اور انہوں نے عدول اس لیے کیا، صاحب بہر نے بھی فرمایا تھا کہ دلیل انہوں نے عدول اس لیے کیا قول امام سے کہ ان کے پاس دلیل کا فقدان تھا، تو یہ ان کے حق میں شرط تھی. تو علامہ شامی نے فرمایا تھا کہ جب مشائخ مذہب نے اس دلیل کے فقدان کی وجہ سے جو ان کے حق میں شرط ہے پھر بھی قول امام کے خلاف فتویٰ دے دیا تو اب ہمارے اوپر کیا ضروری ہے. صاحب بہر نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر، ہمارے لیے چونکہ وہ شرط ہی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے ہم کیا کریں گے، ہم قول امام پر فتویٰ دیں گے. تو علامہ شامی نے اس مقام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی کیوں قول امام پر فتویٰ دو گے، جب مشائخ نے عدول کر لیا تو ہم مشائخ کا اتباع کریں گے. تو فرمایا تھا کہ جب مشائخ مذہب نے اس دلیل کے فقدان کی وجہ سے جو ان کے حق میں شرط ہے قول امام کے خلاف فتویٰ دے دیا تو ہم انہی کا اتباع کریں گے، اس لیے کہ انہیں زیادہ علم ہے. وجہ یہ بیان کر دی کہ مشائخ کو علم زیادہ تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول اولا، امام کو ان سے بھی زیادہ علم ہے، امام کو ان سے بھی زیادہ علم ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، امام کی پیروی کریں گے. اور ان سے عالم سے بھی زیادہ، تو زیادہ قابل اعتماد کون ہے،
یعنی امام تو عالم سے بھی زیادہ عالم اور اس سے بھی زیادہ عالم ہے، یعنی مشائخ سے زیادہ جاننے والے، ان سے بھی زیادہ جاننے والے، اور ان سے بھی زیادہ جاننے والے امام اعظم ہیں۔ تو آپ نے بنیاد یہ رکھی کہ ہم مشائخ کی اتباع کریں گے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ زیادہ جاننے والے تھے، تو فرمائے کہ ہم اس کی اتباع کریں گے جو مشائخ سے بھی زیادہ جاننے والے تھے، یعنی امام اعظم۔ دوسری بات فرمائے مقدمہ دوم ملاحظہ ہو۔ دوسرے مقدمے میں ہم نے کیا بات کی تھی؟ ہم نے وہاں پر یہ بات کی تھی کہ ان کے حق میں دلیل تفصیلی ہے جو انہیں نہ ملی، مشائخ کے حق میں دلیل تفصیلی شرط تھی جو انہیں نہ ملی، اور ہمارے حق میں دلیل اجمالی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کیسے ہم ان کی پیروی کریں اور دلیل چھوڑ کر فقدان دلیل کی طرف جائیں؟ وہ بھائی مشائخ کے حق میں دلیل تفصیلی کا علم ضروری تھا، انہیں دلیل تفصیلی نہ ملی، رہے ہم جیسے لوگ تو ہمارے لیے دلیل اجمالی شرط ہے، اور دلیل اجمالی تک ہماری رسائی ہے۔ تو جب دلیل اجمالی تک ہماری رسائی ہے تو ہم اپنے دلیل اجمالی کی پیروی کریں گے، خواہ مخواہ دلیل اجمالی کو چھوڑ کر ہم جو ہے نا مشائخ کی طرف جائیں، تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ پھر علامہ شامی نے یہ بات کہی کہ یہ بات کیسے کہی جاتی ہے کہ ہمارے اوپر قول امام پر ہی فتویٰ دینا واجب ہے؟ اس لیے کہ ہمارے حق میں قول امام پر افتاء کی شرط مفقود ہے، حالانکہ یہ بھی اقرار ہے کہ وہ شرط مشائخ کے حق میں بھی مفقود ہے۔ اچھا، علامہ شامی نے اس مقام پر کیا کلام کیا تھا کہ دیکھیں ہم تو حقیقتاً مفتی ہی نہیں ہیں، تو ہمارے اوپر تو قول امام پر افتاء کی شرط ہی مفقود ہے، تو پھر کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ قول امام پر فتویٰ دینا واجب ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقولو، یہ محض ایک شبہ ہے جسے ہم مقدمہ سوم میں منکشف کرائیں۔ تو مقدمہ سوم میں آپ دیکھیے وہ جو فتوے کی دو صورتیں بیان کی ہیں، فتوی عرفی اور فتوی حقیقی، وہاں پر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ فتوی کی شرط مفقود ہے ہمارے حق میں، تو ہمارے حق میں فتوی حقیقی کی شرط مفقود ہے جس کے لیے دلیل تفصیلی ضروری ہے۔ رہی بات جو ہے وہ مشائخ، تو مشائخ کے حق میں فتوی حقیقی ضروری تھا جس کے لیے دلیل تفصیلی ضروری ہے۔ ہمارے اوپر جو فتویٰ واجب ہے وہ فتوی عرفی ہے جس کے لیے دلیل اجمالی کی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تو فرق ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ محض ایک شبہ ہے جسے مقدمہ سوم کے اندر منکشف کرائیں۔ پھر علامہ شامی کہتے ہیں تو کیا یہ خیال ہے کہ ان حضرات نے کسی ناروا امر کا ارتکاب کیا؟ یعنی جو مشائخ نے قول امام سے عدول کیا تو کیا انہوں نے کوئی غلط کام کیا؟ تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں قولو، واجب کرنے والی چیز ہمارے حق میں اور ہے، ان کے حق میں اور ہے۔ ان کے حق میں واجب کرنے والی چیز دلیل تفصیلی ہے، ہمارے حق میں واجب فتوے کو واجب کرنے والی چیز دلیل اجمالی ہے۔ انہوں نے قول امام سے عدول اس لیے کیا کہ ان کے پاس دلیل تفصیلی نہیں تھی، ہمارے اوپر قول امام پر فتویٰ دینا اس لیے واجب ہے کہ ہمارے پاس دلیل اجمالی ہے۔ تو فرق تو واضح ہے، فرمائے کہ واجب کرنے والی چیز ہمارے حق میں اور ہے، ان کے حق میں اور۔ اعتراض مذکور اسی فرق سے ظہول پر مبنی ہے، یعنی یہ فرق کریں گے تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ اگر مقام فرق کو جمع کرنا چاہیں تو جامع یہ ہے کہ جو بھی دلیل سے الگ ہوا وہ منکر اور ناروا کا مرتکب ہوا۔ یعنی اگر آپ فرق واضح کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے جو دلیل سے الگ ہوا وہ منکر و ناروا کا مرتکب ہوا، یعنی جس نے دلیل تفصیلی جس کے حق میں تھی اس نے دلیل تفصیلی کو چھوڑ دیا تو وہ منکر و ناروا کا مرتکب ہوا، جس کے حق میں دلیل اجمالی شرط تھی اس نے دلیل اجمالی کو چھوڑ کے سائڈ میں بیٹھ گیا تو وہ ناروا حرکت کا مرتکب ہوا۔ اب ہماری دلیل ہمارے امام کا قول ہے اور ہمارے لیے اس کی مخالفت ناروا ہے، ٹھیک ہے، اور ان حضرات کی دلیل وہ ہے جو کسی مسئلہ میں ان پر منکشف ہو تو اس دلیل کی طرف ان کا رجوع ناروا نہیں، ٹھیک ہو۔ پھر علامہ شامی نے فرمایا تھا کہ اسی پر شیخ علاء الدین گامزن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقولو، علاء الدین سے مراد شیخ علاء الدین اسکفی صاحب در مختار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقولو، در مختار کی شروع میں اور کتاب القضاء میں دونوں جگہ وہ اسی پر گامزن ہے کہ فتویٰ مطلقاً قول امام پر ہے۔ علامہ شامی نے کہا نہیں، وہ اس پر گامزن ہیں، اس مسئلے پر ہیں کہ قول امام سے عدول کیا جا سکتا ہے ہمارے حق میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت ایسا نہیں ہے، در مختار کو دیکھیے وہاں پہ شیخ علاء الدین حسکفی اس کے شروع میں بھی اور کتاب القضاء میں دونوں جگہوں میں وہ اسی پر گامزن ہے کہ فتویٰ قول امام پر مطلقاً ہے۔
جیسا کہ آگے ان کا کلام آ رہا ہے۔ رہی ان کی یہ عبارت کہ اما نحن فعلینا اتباع ما رجحوه، اس عبارت سے علامہ شامی نے استدلال کیا تھا کہ شیخ علاؤالدین اسقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو اس کی اتباع واجب ہے جس کو فقہا نے ترجیح دی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں تو اسی کی پیروی کرنی ہے جسے اچھا سوری یہ اس کا ترجمہ ہے کہ ہمیں تو اسی کی پیروی کرنی ہے جسے ان حضرات نے راجح قرار دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تصحیح علامہ قاسم سے ماخوذ ہے، یہ علامہ علاء الدین حسکفی کا قول نہیں ہے، یہ علامہ قاسم بن قطلوبغہ کا قول انہوں نے نقل کیا ہے، جیسا کہ رد المختار میں آپ نے خود افادہ فرمایا ہے۔ خود در مختار ابتداء کلام اسی طرح ہے، اور اس کا حاصل جو شیخ قاسم نے اپنی تصحیح میں بیان کیا الی آخری، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ در مختار کھولیں تو اس میں کلام یوں ہے، کس طرح سے ہیں کہ علامہ علاء الدین اسکفی نے فرمایا کہ اور اس کا حاصل جو شیخ قاسم نے اپنی تصحیح میں بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اما نحن فعلینا اتباع ما رجحوه، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو علامہ قاسم کا فرماتے ہیں، علامہ قاسم کی عبارت شیخ علاء الدین اسکفی لے کر آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عبارت تصحیح کا صحیح مطلب کیا ہے، یہ پہلے معلوم ہو چکا۔ اس خوبی تنکیح پر ساری حمد ہے خدا ہی کے لیے۔ اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا اگلا کلام لے کر آ رہے ہیں جو اس رسالے کا مغز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب ہم اپنے مقصود اور موعود ذکر نقول اور نصوص پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اقول و باللہ توفیق، ہمارے نزدیک جو مقرر اور طے شدہ ہے وہ ہماری بحثوں سے ظاہر ہو گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسئلے میں ان 6 اسباب تغیر سے کوئی رونما ہے یا نہیں۔ اچھا یہ بحث میں یہیں پر اس کو روک لیتا ہوں۔ آج جو ہم نے سبق پڑھا اس کو آپ دہرائیں گے، اور اس کے بعد یہاں سے اقول و باللہ توفیق سے اعلی حضرت جو ہے وہ ایک الگ طرز کا کلام لے کر آ رہے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ میں انشاءاللہ الکریم آپ کو باقاعدہ سے جو ہے وہ میرے پاس ایک آدھ نقشے رکھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ہیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ دیکھیے، یہ بالکل یہی عبارتیں ہیں۔ مسئلہ مذکورہ میں اسباب ستہ میں سے کوئی ایک رونما ہوگا، اسباب ستہ میں سے کوئی سبب رونما نہیں ہوگا۔ یہ بالکل جو ہے وہ میں نے پوری اس کی کنڈیشنز بیان کر دی ہیں، اور اس میں قول امام پر کیسے فتویٰ ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ الکریم تفصیل سے بیان کریں گے، آپ کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہاں پر بھی یہ دیکھیے، یہ ہے نا مسئلہ مذکورہ میں اسباب ستہ میں سے کوئی ایک رونما ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر کوئی ایک ہوگا تو یہ پورا انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے، آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ الکریم اللہ رسول کے حکم سے۔ رہی یہ بات کہ آج کا کلام، تو آج کے کلام میں علامہ شامی کی کچھ چھوٹی چھوٹی عبارتیں لے کر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام فرمایا، اور کوئی اتنی مشکل اور پیچیدہ قسم کی بحث نہیں تھی کہ آپ اس میں الجھ جائیں کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ جیسے ہی یہ مقام آئے گا جس کو ابھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں، تو آپ کو گزشتہ ساری ابحاث جو ہیں وہ مزید واضح ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے رسالے میں کیا کیا چیزیں آئیں۔ اب یہ رسالہ سمجھے کہ یہ نصف تک پہنچ گیا ہے نا، تقریباً اس میں ہم نے 61 صفحات اس کے دیکھ لیے ہیں، تو اور ٹوٹل اس کی صفحات کوئی 136 کے قریب بنتے ہیں، تو کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے رسالے میں ہوا کیا، ابتداءً صاحب بحر کی عبارت، علامہ رملی کی عبارت، علامہ شامی کی عبارت، یہ 3 چیزیں آئیں۔ دوسرے مقام پر امام علیہ سنت نے جواب دینے سے پہلے فرمایا کہ ہم مقدمات باندھیں گے، 7 مقدمات، یہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ ضروری۔
پھر ان 7 مقدمات کی روشنی میں علامہ رملی کی کچھ عبارتیں اور علامہ شامی کے کچھ اعتراضات اور وہ چھوٹی چھوٹی عبارتیں لا کر اعلی حضرت نے ان پر کلام کیا. بہت آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی دوسری چیز. اب جو آخری چیز ہے اس رسالے میں وہ ہے اعلی حضرت کا مقصود اور موعود اور ذکر نقول و نصوص. دو چیزیں ہیں یہ آخری حصے میں، دو چیزیں ہیں. ایک ہے مقصود و موعود، یعنی اب امام اہل سنت ایک پورے کا پورا ایک نقشہ بنائیں گے، ایک کنڈیشن بیان کریں گے آپ کو. صحیح ہے. اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ پورا اسکیچ بنا کر آپ کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دیں گے. یہ دیکھیں، یہ کتاب میں بھی آ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں مسئلہ اختلافیہ میں. ٹھیک ہے. تو کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں. اب اس مقام پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ساری کی ساری صورتیں گنوائیں گے کہ جس میں قول امام سے عدول ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کچھ بھی کر لیں، قول امام سے عدول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اصل میں فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو آخر میں نقشہ آئے گا یہ میں شروع میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا، آخر میں بھی سمجھاؤں گا، عبارتیں لے کر ہم چلیں گے. ٹھیک ہے. اور آخر میں سب سے آخری چیز 45 نصوص امام علیہ سنت لے کر آئیں گے. کیونکہ ساری اپنی گفتگو تو کر لی، لیکن اب جو ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہمارے اس موقف پر دیگر فقہا نے بھی ہماری تائید کی ہے یا نہیں کی ہے بھائی. تو اعلیٰ حضرت 45 کے قریب نصوص لے کر آئیں گے کہ جو صاحب بہر نے کہا اور جو ہم نے کہا وہ اتنا اتھینٹک اور اتنا بہتر ہے کہ اس پر جو ہے ہمارے پاس 45 کے قریب نصوص موجود ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی جس کو کہتے ہیں کہ آزمائش والی بات نہیں. تو دوبارہ میں آپ کو رسالے کی تقسیم کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ پہلے ابتدان 3 عبارتیں، صاحب بہر کی، رملی کی، شامی کی. اس کے بعد 7 مقدمات، اور ان 7 مقدمات کی روشنی میں اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جوابات دیے علامہ رملی اور علامہ شامی کو، ان کی عبارتوں کو لے کر ہی انہی پر اعتراضات اور جوابات کی ایک شکل اختیار فرمائی وہ. اور اس کے سب سے آخر میں جب یہاں پر یہ اگلی بحث شروع ہوتی ہے وہ ذکر مقصود ہے. ٹھیک ہے. کہ جو اعلیٰ حضرت اپنا مقصد ذکر کریں گے کہ وہ ایک نقشے کی صورت میں اور ایک اسکیچ کی صورت میں کہ قول امام سے عدول ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ممکن ہی نہیں. صحیح ہے. وہ بیان کرنے کے بعد آخر میں 45 نصوص لے کر آئیں. تو یہ ایک پورا اس کا خلاصہ بنا ہمارے سامنے. تو اگر کچھ عبارتیں آگے پیچھے آپ سے ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ نے سب سے اہم کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے دوہرا لینا ہے. یہ عبارتیں میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں اعلی حضرت کی ہیں. اعلی حضرت کی عبارت ایسی ہے نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے. یہ بار 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 آپ کو سمجھنی پڑیں گی. کبھی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ مقامات پر ذکر کیا، آپ کو پھر پیچھے جانا پڑے گا. کبھی فرماتے ہیں ہم نے مقدمہ ثالثہ کے اندر بیان کیا، کبھی سابعہ کے اندر بیان کیا، سوری کبھی مقدمہ سابعہ کے اندر بیان کیا، کبھی مقدمہ اول میں بیان کیا. تو آپ کو بار بار ان مقدمات کو بھی دیکھنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا، تبھی جا کر جو ہے اس کے جوابات بن پائیں گے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اصل مقصود اعلیٰ حضرت بیان کریں گے. تو کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کا تو اس حوالے سے ارشاد فرما سکتے ہیں. اللہ.
سلام مفتی صاحب، زندگی کا صبر کیجیے گا. اچھا جی، کیا ہے کہ جی زندگی کا فتویٰ مستفتی پر واجب العمل ہے اگرچہ ایک ہی مفتی جس کا کوئی دوسرا مخالف نہ ہو. دیکھیں، یہ جو فرمایا تھا نا وہ پیچھے ایک عبارت میں کہ جی اگر یہ فقہا اپنی زندگی میں فتویٰ دیتے تو اسی طرح دیتے جیسے کہ مشائخ نے دیا ہے، صاحبین اصحاب مذہب یا امام مذہب جو ہے اسی طرح فتویٰ دیتے جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں دیا مشائخ نے نا. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ زندگی کا فتویٰ مستفتی پر جو ہے وہ واجب العمل ہوتا ہے. مستفتی اس کو کہتے ہیں جو فتویٰ طلب کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب کسی مفتی کے پاس جائے گا تو اس پر تو اسی کا فتویٰ واجب العمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چاہے ایک ہی مفتی دے. اب پھر اس سے آگے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ توقف نہیں کرے گا اس چیز پر کہ سب جمع ہو جائیں یا اکثر جمع ہو جائیں اس مسئلے پر، ٹھیک ہے. تو اب مثال کے طور پر میں کراچی میں جاتا ہوں، کسی ایک مفتی صاحب سے جو ہے وہ فتویٰ طلب کرتا ہوں، تو جو انہوں نے جواب دیا صحیح العقیدہ مفتی صاحب نے، تو میرے اوپر واجب ہے کہ پھر میں اسی پر عمل کروں. اب میں اس بات کا انتظار نہیں کروں گا کہ کراچی کے اور پاکستان کے تمام مفتیان کرام اس قول پر فتویٰ دیں یا میں سب سے جا کر فتویٰ حاصل کروں. تو اس حوالے سے اس بات کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا تھا. جی، اور کوئی سوال؟ آمین. جی، اور کسی کا کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ اور کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے. کلیئر ہے میرے خیال سے سب کے سوالات وغیرہ سے بات. ماشاء اللہ.